کا ہمارا عنوان نظم جواب شکوہ جو کہ اقبال نے لکھی ہے۔ بند ہے اس کا عقل ہے تیری، سپرہا عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سپر ڈھال، ماں سوا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، لوح و قلم قسمت کی تختی اور تقدیر کو رقم کرنے والا قلم۔ تو ناظرین میں نے آپ کو معنی بتا دیے ہیں، آگے ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے ہم مفہوم بیان کریں گے۔ اے مسلمان، تیری عقل تیری ڈھال ہے اور تیرا عشق تیری تلوار ہے۔ اے میرے مسکین، خلافت ہی سے دنیا میں تیرا غلبہ ممکن ہوگا۔ تیرا نعرہ تکبیر باطل کے لیے آگ کی مانند ہے۔ اگر تو سچا مسلمان بن جائے تو تیری ہر تقدیر بن جائے گی۔ اگر تو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرے تو میری حمایت بھی تجھے حاصل ہوگی، اور صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے۔ اب ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب بند جواب شکوہ کا آخری بند ہے اور حاصل الکلام ہے۔ اقبال نے اس میں پوری نظم کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اقبال اللہ کی زبانی شکوہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری عقل ہی تیری ڈھال ہے، تو اپنی عقل سے کام لے کر کفر کی سازشوں کو ناکام بنا سکتا ہے اور اپنے خلاف ان کی ہر چال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کر سوچ بچار اور تدبیر سے کام لے۔ دشمن کو مغلوب یعنی غالب کرنے کے لیے طاقت سے کہیں زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرا عشق تیری تلوار ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کا مفہوم عام شعر سے مختلف ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی وسعت ہے، اس میں گہرائی ہے۔ وہ کہیں اسے جذبہ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں جرت، استقامت اور جاں بازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں عشق ایک زبردست، محرک اور فعال قوت کا نام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اے مسلمان، اپنے عشق کی تلوار سے طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر اور دنیا کا فاتح بن جا۔ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اللہ کے نظام عدل کو قائم کر دے۔ اے میرے سادہ دل اور مسکین، اس حقیقت کو سمجھ کہ خلافت ہی سے تیری جہانگیری قائم ہوگی۔ مغربی جمہوریت کے بجائے اپنی اسلامی خلافت کے لیے راہیں ہموار کر۔ خلافت سے مراد اسلامی طرز حکومت اور اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ اقبال مغربی جمہوریت کے خلاف تھے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس کی بجائے وہ اسلامی خلافت کے حامی تھے جس کے ذریعے ماضی میں مسلمان 3 براعظموں پر حکومت کر رہے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت تسلیم کیے جاتے تھے۔ اے مسلمان، تیرا نعرہ تکبیر اور نعرہ توحید خس و خاشاک باطل کے لیے آگ کی مانند ہے۔ جس طرح سے آگ سے گھاس پھوس کے تنکے جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے تیرا عقیدہ توحید سے باطل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ اگر تو حقیقی اور سچا مسلمان بن جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو تیری کوئی تدبیر ناکام نہیں ہوگی۔ تیری تدبیر ہی تیری تقدیر ہوگی۔ تو جو چاہے گا وہی ہوگا آخر میں، یعنی تیری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر کو لکھے گا، اور جو تو لکھے گا وہی تیری تقدیر ہوگی۔ آخر میں اقبال حاصل الکلام شعر کی صورت بیان کرتے ہوئے نظم کا اختتام کرتے ہیں
وہ خدا تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں، اے مسلمان، اگر تو خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان سے وفاداری کرے تو ہماری حمایت اور محبت بھی تجھے حاصل ہوگی۔ پھر صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے۔ تو اب تو اپنی تقدیر خود لکھ سکے گا۔ دنیا و آخرت کی کامیابی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے ساتھ مشروط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو ناظرین، آج کی یہ تھی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔